صفحہ نمبر 78 یعنی پیج 78، معارف الحدیث جلد اول، حدیث نمبر ہے 5 یعنی 5، حدیث نمبر 5 اور پیج نمبر 78۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ احادیث نمبر 5۔ انشاءاللہ اس کتاب میں تمام تر حدیثیں باقاعدہ نمبر سے سیریل سے لکھی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کیا گیا ہے، سارا کچھ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے ناکا کی مہار پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا کہ اے محمد، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناکا کو روک لیا، پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایات ملی۔ پھر آپ نے اس اعرابی سائل یعنی سوالی سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضرت نے اس بدو سے فرمایا کہ اب ہماری ناکا کی مہار چھوڑ دو۔ تشریح، اس حدیث میں رسول اللہ نے جنت سے قریب اور جہنم سے بعید کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خاص عبادت، اقامت الصلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی ہی کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے لیے بس یہی 4 باتیں کافی ہیں اور ان کے علاوہ جو فرائض جو واجبات ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم ہیں، ایسا سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی مشگافیاں پیدا کرنا فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی سے بہت دور ہے۔ حدیث کے طالب علم کو یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق، معلم اور مشفق مربی ہیں، اور آپ کوئی مصنف اور مؤلف نہیں ہیں، اور شفیق معلم کا طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ وہ جس موقع پر جس بات کی تلقین و تعلیم زیادہ مناسب سمجھتا ہے بس اس وقت اتنی ہی بات بتلاتا ہے۔ یہ طریقہ مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب اور مالا و معلی کو اسی جگہ بیان کرتے ہیں۔ کسی شفیق معلم و مربی کی تعلیم و تلقین میں بھی مصنفین اور ارباب فنون کا یہی طرز بیان تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے۔ پس روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اس سائل کو ان ہی 4 باتوں کی تذکیر و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، اور شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً ان ہی 4 چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی زیادتی ہوتی ہے، یعنی اقامت صلاۃ،
ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی میں غفلت و کوتاہی اور اللہ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن پر فرض ہیں ان میں ان کے تارک اتنے نہیں ہیں جتنے نماز و زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے والے ہیں، یا جو کسی قسم کے جلی یا خفی شرک میں ملوث ہیں۔ ایسے آدمی تو شاید تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکیں جو نماز و زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو کما حق کا ہو پابند ہوں، لیکن روزہ اور حج باوجود فرضیت کے ادا نہ کرتے ہوں۔ لیکن آپ ایسے کو گن بھی نہیں سکتے ایسوں کو گن بھی نہیں سکتے جو رمضان آنے پر روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کے پابند نہیں، یا اگرچہ حج تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی جیسے حقوق العباد کے معاملے میں وہ سخت کوتاہ کار ہیں۔ الغرض بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف ان ہی 4 باتوں کی تلقین پر اکتفا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، ابھی یہ حدیث کا کچھ حصہ بقایا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عمل کرنے کی توفیق